بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1429 ہجری کے شہ محرم کی امام بارگاہ شاہ نجف مارٹن روڈ میں چھٹی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ علی وسیلہ نجات۔ اللہ نے علی کو وسیلہ نجات قرار دیا اور سرکار دو عالم نے مرضی الہی سے یہ اعلان کیا۔ یہاں پر بہت سے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ علی ہی کیوں؟ علی ہی کیوں؟ کوئی اور کیوں نہیں؟ کوئی اور کیوں نہیں؟ کوئی اور کیوں نہیں؟ تو اس کو بہت ہی علمی نظر سے، گہری نظر سے، معرفت کی نظر سے، تاریخ کے اوراق بغور پڑھنے سے، حدیثوں کا مطالعہ، قرآن کی آیات کو بامانی اور بامانی تفسیر کے ساتھ پڑھنے سے بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی نظام جب چلتا ہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، پرانا ہو جائے تو لوگ اس کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں، اور کبھی کوئی اپنی ایجاد کردہ چیز کو غلط کہنے کو تیار نہیں ہوتا، اور نہ کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار ہوتا ہے۔ اور کسی قدیم نظام کو تبدیل کر دینا یہ بھی کوئی ایک آسان کام نہیں ہے، اور یہ کام صدیوں صدیوں کے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہوئے ہیں، عام طور سے نہیں ہوئے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ سرکار کی آمد سے پہلے جو نظام عرب میں رائج تھا کوئی ایک بھی اس کو غلط نہیں کہتا تھا، وہ صحیح تھا۔ سرکار آئے نہیں اس لیے وہ صحیح تھا۔ یہ تو جب سرکار آئے انہوں نے کہا غلط ہے، تو جب تک یہ کہا نہ جائے کہ یہ غلط ہے کون مانے گا کہ یہ غلط ہے؟ یہ تو آج بڑے آرام سے آپ بیٹھ کے 1400 برس کے بعد کہہ دیتے ہیں کافر تھے، اور تب جا کے کہتے ان میں مکے میں جب حضور نہیں آئے تھے بوٹیوں کا پتہ نہیں چلتا، کہتے تمہارا نظام غلط ہے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ بتوں کو پوج رہے ہو۔ تو بھائی کوئی زندہ بچتا؟ اچھا پھر اس کی عقل میں یہ بات آتی کیسے؟ کہتا کیسے؟ ہم کیسے کہتے؟ آپ کیسے کہتے؟ کوئی ہمارے اوپر وہی آ رہی تھی جو ہم کہتے ہیں؟ یہ تو اللہ کہے کسی سے کہ تم کہو تب وہ کہے، اس لیے اس سے پہلے کوئی کہہ نہ سکا، اس لیے کہ اللہ نے کسی سے کہا ہی نہیں کہ تم انہیں سمجھاؤ کہ تم غلط ہو۔ تو اب وہ اپنے طور پہ تو صحیح تھے، سب نظام پورا صحیح تھا، سارے بت شان سے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے، سب کی شہرت تھی، اور ان کے نام ہی ایسے رکھے تھے، عزا عزت والی دیوی، اس کے آگے سر جھکایا قربانی دی تو یہ عزت عطا کرتی ہے، لات منات حبل، ایک سے ایک بت، پھر ان پہ لباس بھی، ان کے کپڑے، ان کی قمیصیں، لال لال کرتے پہنے ہوئے، ان کی پیشانیوں پہ لال لال رنگ لگا ہوا، سجے ہوئے، گلے میں مالائیں، سونے کے ہار، موتی، بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے تھے وہ خانہ کعبہ میں، اور وہ سب صحیح تھا، درست تھا،
تو کون مانتا تھا کہ یہ سب غلط ہے؟ اس طرح بات کو سوچئے کہ کب سے یہ نظام چل رہا تھا؟ ارے بھائی، یہ نظام 2-2.5 ہزار برس کا ہو چکا تھا اور غلط تھا، آپ کی نظر میں، ہماری نظر میں، مگر تھا، جاری تھا۔ کوئی اس میں چھیڑ خانی نہیں کر رہا تھا، کوئی اس کو فنا نہیں کر رہا تھا، کوئی اس کے خلاف نہیں بول رہا تھا، نہ وہ خود کہہ رہے تھے یہ غلط ہے۔ تو کوئی انگلی تو اٹھائے نا، ایک ہی آواز اٹھتی غلط ہے، اور اوپر چلے جائیے، اور اوپر پیچھے چلے جائیے، 4000 برس پیچھے چلے جائیے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں پوری دنیا، عرب نہیں، پوری دنیا، مصر، یونان، ہندوستان، عراق، ایران، کروڑوں بت تھے، کروڑوں مندر تھے، کروڑوں ان کے رہنے کے گھر تھے۔ اچھا، کھاتے پیتے تھے ہی نہیں کہ کوئی خرچہ ان کا زیادہ ہو، وہ تو جو انہوں نے مانگا لیا تو وہ خود ہی سب کھا پی رہے تھے، ان کا کوئی خرچہ نہیں تھا، نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے۔ سونے کے ہار وار پہن لیتے تھے، موتی ووتی کے۔ اس زمانے میں موتی، مونگے، سونا یہ کوئی اتنا قیمتی نہیں تھا، آج کی طرح کوئی 16,000 روپے، 18 ہو گیا، 18,000 روپے تولہ۔ ایک بیچارے کی 3 تنخواہیں ملا کے 3 مہینے رکے تو 1 تولہ سونا خریدے، آج کل کے حساب سے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، بادشاہوں کا دور تھا، وہ اپنا بہت سارا سونا رکھتے تھے، جب جانے لگے تو ایک آدھ ہار موتی سچے دے گئے، چڑھاوے پہ دے دیے، پہنا دیے، سونے کا تاج پہنا دیا۔ تو کوئی خرچہ بتوں کا تو تھا نہیں، ہاں بت کے جو محافظ تھے ان کے خرچے بڑے لمبے چوڑے، محافظوں کے خرچے بہت لمبے چوڑے تھے۔ تو اب کون یہ نمرود سے کہے کہ بھئی یہ سب غلط ہے نظام؟ ایک آواز حضرت ابراہیم کی تو صحیح تھا، ان کی نظر میں تاریخ کے اعتبار سے نظام صحیح تھا، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ نظام ہمارا غلط ہے۔ تو اب یہ تو دنیا کی تاریخ ہے کہ 2-2 ہزار برس گزر جاتے ہیں غلط کام کرتے ہوئے، لیکن کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ ہم نے ماضی میں غلطی کی ہے، اب غلطی کر رہے ہیں، کوئی نہیں مانتا۔ تو اسلام آئے ہوئے ابھی 1400 برس ہوئے، 2,500 برس تو ہوئے نہیں، کتنی چھوٹی سی عمر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چھوٹی سی عمر ہے۔ وہ تو زیادہ پرانے ہو گئے تھے، اس لیے ان کے پاس حق پر ہونے کی دلیل موجود تھی۔ اچھا، اب اپنے عہد میں آ جائیے، ابھی میں جملہ کہی نہیں رہا ہوں، جو مجھے کہنا ہے وہ بات کہتے کہتے پھر میں مڑ جاتا ہوں، تاکہ میں پھر سمجھا لوں تو پھر کہوں، سمجھا لوں تو پھر کہوں۔ یہ میں 8-10 بار کرتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ واہ واہ کریں گے نہیں تو پھر میں وہاں سے بات موڑ دیتا ہوں۔ اچھا، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے نقطے پہ واہ واہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس لیے پھر میں تیاری شروع کر دیتا ہوں۔ اچھا، اور اگر کر دیتے واہ واہ تو پھر آگے کی بات ہونے لگتی۔ ابھی تو وہیں پہ رکے ہوئے ہیں، ہم اسی جگہ رکے ہوئے، ہمارے پاس کوئی ایک مثال تو ہے نہیں، مثالیں تو 10 ہیں، تو ہم ہر طریقے سے، حالانکہ ہر مثال پہ واہ واہ ہونی چاہیے، لیکن شاید لوگوں کو پتہ ہی نہیں مجھے کہنا کیا ہے۔ داد تو اس وقت ملے گی کہ جب آپ پتہ لگا لیجئے میں کیا کہنے والا ہوں۔ اور کچھ کو تو پتہ ہے، اور بہت سے وہ ہیں کہ جنہیں پتہ ہے لیکن وہ قبول نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ نتیجہ جو نکلنے والا ہے، خدا کرے کہ یہ نتیجہ نہ نکلے،
کچھ ایسے بھی ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، سب سے میرا تعارف، لیکن نتیجہ یہی نکلنے والا ہے۔ یہ ہر علم میں ہے، اکنامکس میں ہے، میتھمیٹکس میں ہے، جب آپ جوڑیں گے، گھٹائیں گے، کریں گے تو نتیجہ پتہ رہتا ہے یہ نکلے گا۔ تو ریاضی میں نتیجہ، ریاضی اسی لیے کہتے ہیں میتھمیٹکس کو کہ ریاضت یعنی محنت اتنی ہوتی ہے سوال کو حل کرنے میں، اور ہر ایک ریاضت کر نہیں پاتا، ہر ایک نہیں کر پاتا، اس لیے کتاب میں سوال بھی لکھا ہوتا ہے اور جواب بھی لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ سوچئے کہ ارتھمیٹک کی کتاب میں میتھمیٹکس کے سوالات لکھے ہوتے اور جواب نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ حل لکھا ہوتا ہے۔ اچھا، ہر سوال کا حل ہوتا ہے۔ یہ بتائیے یہ کیا نقشہ ہے؟ الٹی طرف سے یوں کر کے یہ جواب ہے ایک۔ اچھا، بعض لوگ حل کرتے ہی نہیں جلدی سے، ان کا یہ 5 نمبر، اس کا جواب یہ 6 نمبر، اس کا جواب یہ پڑھے وہ ختم سے ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ ہاں، یہی ہوتا ہے کہ یہ کون انتظار کرے ہم حل کریں، پھر اپنے ذہن کے جواب کو ان کے چھپے ہوئے جواب سے ملائیں، اسے کہتے ہیں ریاضت۔ اور ہر دماغ ریاضت یعنی محنت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ سبجیکٹ ایجادی اسی لیے، اور اس میں ایک میں نہیں قیامت ہو گئی، پھر اس میں ڈالتے ہی چلے گئے، پھر ایک اور بڑھا دیا الجبرا، اس میں اور اونچا کام کیا کہ ایک چیز غائب ہوگی، غائب لے لیجئے، فرضیہ لے لیجئے اور ڈال لیجئے، اب اس کے بعد اس کو ملا کے آپ جواب نکالیے، اور جب جواب نکال لیجئے تو جو فرض کیا تھا اسے نکال باہر کیجئے۔ یہ عجیب بات۔ اب اس سے بھی آگے اور مشکل جیومیٹری، اوہو۔ اچھا، ابھی تک دماغ کا تھا، اب ہاتھ، آنکھ، دماغ کے ساتھ سب، اب وہ ذرا ساگر، ذرا سی پینسل ہل گئی، اور مستقیم سیدھی لکیر کھینچنی، کونے سے کونے ملانے، یہ مربع ہے، یہ مثلث ہے نا، پھر اس کے ڈائیمیٹر بڑھتے رہتے ہیں، گھٹتے رہتے ہیں۔ کیا ہے؟ انجینئرنگ کی بنیاد، بچہ انجینئر بنے گا، بڑے بڑے پل بنائے گا، ابھی تو چھوٹے چھوٹے نقشے بنا رہا ہے، ایک ایک ارب کے پل بنائے گا، اور بیچ میں کہیں نقشہ خراب ہو گیا، جائیے ہم نے آپ کا یہ کانٹیکٹ کینسل کیا، اب پل نہیں بن رہا، ارے صاحب ادھر سے کیسے جائے، سڑک بند ہو تو خدا ہوا، کیا ہوا؟ کینسل، ٹھیکیدار صحیح نہیں تھا، صحیح انجینئر ہوتے تو نقشہ صحیح بناتا، دیکھیں کتنا خراب بنایا کہ جناب پورا بیٹھ گیا، کہاں؟ وہ حق کی طرف، اور وہ تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا، اچھا پہلے کہہ دیا تھا تو اسے اتروا لیتے، اتنی گاڑیاں دبی اس کے نیچے بیچاروں کی۔ اچھا، گاڑیاں تو جیسے ماچس کی ڈبیاں آ گئی ہیں، جل رہی ہیں، دب رہی ہیں، لوگوں پہ کوئی اثر ہی نہیں، اور لے لیں گے اس لیے کہ بینک سے مل رہی ہیں، قسطیں دے رہے ہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی۔ ایک ایک آدمی کے پاس 4 بعضوں کے پاس ایک بھی نہیں، اسی طرح قرض پہ چل رہا ہے معاملہ سارا سارا۔ تو یہ میتھمیٹکس ہے، یہ ریاضت ہے، یہ دماغی ریاضت ہے، اسی طرح دین کی بھی دماغی ریاضت ہے، اور وہ ہے بنیاد۔ اگر یہ بنیاد نہیں صحیح تو وہ سب بیکار، سب بیکار۔ جتنی بھی محنت آپ دنیا میں کر ڈالیے، جتنا بھی پیسہ کما کے پھینک دیجئے، جتنی بھی آسائشوں میں آ جائیں، اللہ کہتا ہے سب بیکار، سب گھاٹے میں۔ وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سب خسارے میں، پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، حق نہیں، صبر نہیں، کچھ کر ڈالو دنیا میں، کتنے بڑے بن جاؤ، سب بیکار ہماری نظر میں۔ قرآن کا اعلان۔ تو اب ضروری ہے کہ خسارے سے بچانے کے فارمولے ہوں، تو جو لوگ پوچھتے ہیں علی 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 ہی کیوں؟ علی اس لیے کہ 4 چیزوں میں علی کامل تھے، اس لیے اللہ نے
عمل صالح کل ایمان، حق میں کامل، صبر میں کامل. اس لیے اللہ نے کہا اب تم ہی نجات کا وسیلہ بنو ان کے لیے. تم بنو. اب یہاں پر دیکھیں بات بار بار یہاں پہ رک رہی ہے اور اس کو آپ اسی طرف لے جائیں کہ کوئی اپنی بات اور نظام کو غلط کہنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم جو کام 2000 برس سے کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اسے یقین ہے جو کر رہے ہیں صحیح ہے، وہ یقین سے گزر رہا ہے. تو یقین کے مقابل کوئی ایسا یقین آئے کہ ایک اٹھ کر کہے یقین کے ساتھ کہ جو کام تم نے 2000 برس میں کیا ہے یہ غلط ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں یقین کے ساتھ. تو یقین سے یقین کا ٹکراؤ ہو تب جا کے عقیدے سے عقیدہ بدلے گا. آدمی تو کوئی ایسا ہو جو مستقل مزاج ہو، جو جم جائے اپنی جگہ پر. اس لیے کہ خطرہ یہ بھی ہے کہ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک آدمی پورے نظام کو ہمارے بدلے دے رہا ہے تو وہ ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے کہ توڑ کے اس کو لے لیں گے. اور یہ ہمیشہ ہوا ان کا. یہ ایک اکیلا کیا کرے گا؟ ہمارے 2500 برس 2000 برس نظام کو کیسے بدلے گا؟ ایسا کرو اسے توڑ لو، ورنہ یہ تو پورے تمام معاشرے میں بات پھیلا دے گا ہمارے نظام کو. ہمارا نظام تو صحیح ہے. تو ایک آواز اٹھی مکے میں، ان کا یہ تو ہمارا نظام خراب کر رہا ہے. کہ کیا خرابی ہے ہمارے نظام میں؟ بالکل صحیح ہے، ہم تو نہیں چھوڑیں گے. ہم تو ٹس سے مس نہیں ہوں گے. ہم اپنے بتوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ اور سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اور بازو پکڑ کے ایک دوسرے سے کہتے تھے سننا نہیں محمد کی بات، جمی رہنا اللہ تو منات اور حبل پر، خبردار اس کی بات نہیں سننا. اور یہ بہکار ہے ہم لوگوں کو. ہم بت نہیں چھوڑیں گے. سب کے خطبے، ہم ادھر کے خطبے تو سنا رہے ہیں، ادھر کے خطبے نہیں سنا رہے ہیں. اس لیے کہ اب بات بن گئی تو ماضی کی بات ہی نہیں ہو رہی. حالانکہ ماضی کی بات میں دو طرفہ بیانات دیجئے، ورنہ ادھر کی بات نہیں سمجھ میں آئے گی. ادھر کی بات سمجھنا ضروری ہے. وہ جمے ہوئے تھے، جمے رہتے تھے، سمجھ لیں نا. تو ابھی ہم آتے ہیں وہاں پر. اب یہ جمے رہنے کی بات آ گئی تو پھر تقریر ایک اور موڑ پر پہنچ گئی. ابھی دیکھیں شام غریبہ میں ریکارڈ ہوئی ہماری 30 تاریخ کو جامع سبتین میں، جو میٹرو ٹی وی سے آئی. تو کل پروگرام ریکارڈ کرانے گئے تو وہ عامر صاحب جو اس کے آنر ہیں ٹی وی کے، کہنا بھئی آپ کی شام غریبہ ہم لوگوں نے سن لی. اور بھئی وہ تو میں نے کہا بھئی مجھے بھی سناؤ. پھر تم لوگوں نے سن لی، سب لوگوں نے سن لی، اب ہم کو بھی سناؤ. کیوں بھئی لے رہے؟ تو پھر انہوں نے پھر لگایا ٹی وی پہ انہوں نے. تو اب وہ بیچ بیچ میں کہتے بھئی مجلس ہو جائے پھر میں آپ کو اس کے وہ بتاؤں گا پوائنٹس. تو کہتے وہ موڑ لیے ہیں آپ. کہنے بس لگتا تھا اب مجلس ختم ہوئی اور موڑ لیا. تو دیکھیے وہ چونکہ اہل سنت ہیں اور آپ ہیں شیعہ، آپ ہر چیز کو اپنی سمجھتے ہیں. انہوں نے جناب بیٹھ کے انہوں نے کہا یہ ہے، یہ فن ہے. آپ کو اس سب سے کیا؟ آپ کا مسئلہ میں سمجھا دوں، کراچی کے شیعوں کا ذرا سا مسئلہ میں سمجھا دوں. ہاں، اور مجھے نہیں پسند. اب آپ کہیں گے ہمارا پرانا نظام ہے، آپ ایک آواز کیا ہے. اچھا ہوگا آپ کا پرانا نظام، ہمیں جو کہنا ہے ہم کہیں گے. کل 2 باتیں میں کہوں گا. مزاج یہ ہے کراچی کا کہ پہلی محرم آئی ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہر امام باڑے میں عمدہ نیا ذاکر کون آیا ہے. کل مزاج پکا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا سب پتہ ہے ہاں کراچی میں 10 برس سے پڑھا، ہاں فلاں نے 20 برس سے پڑھا. ارے سب وہ 30 برس سے پڑھا، ہاں فلاں بس وہ ریپیٹ کر رہے ہیں فلانا پرانا پڑھ رہے ہیں. یہ پڑھ کیا پھر کیا تلاش ہے؟ یا انڈیا کا ہو یا پنجاب کا ہو تو نیا ہے. مطلب
کراچی کا نہ ہو. ایک تو یہ مزاج ہے پرانا درانا، یہ کیا یہی چہرہ وہی وہ فلانا نیا. اچھا صاحب اب پورا شہر وہیں ڈھیر ہو جائے گا. ڈھیر میں کاروں کے ڈھیر. ایک تو یہ مزاج ہے، جگہ ملے نہ ملے جانا وہیں. اچھا کیوں جانا ہے؟ اس لیے جانا ہے کہ وہاں ہوگا اتنا رش تو ہمارے دوست کہیں گے اما وہ کہاں گیا. چہرہ دکھانا ضروری ہم ہیں، ہم یہیں ہیں. اگر تم یہاں ہو تو ہم بھی یہیں ہیں. مجلس کون سن رہا ہے؟ گاڑی کھڑی کر دی بھاگ گئے. ہاں بھائی اور سب خیریت ہے ٹھیک ٹھاک؟ ہاں وہ میں نے فون کیا تھا، وہ پڑھ رہے ہیں مجلس، ہوں گے انڈیا اور پنجاب کے. وہ تھوڑے سے اندر اتنا سا کمرہ ہے، وہ خراسان کا اتنا سا کمرہ. قلب سعدی کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ یہ جو چبوترا ہمارا ہے یہ بڑا ہے، اس کا آدھا ہے خراسان کا، یہ اتنا امام بڑا. تو اتنے میں گن لیجئے کتنے اتنے تو ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. بس پھر سڑک پہ، پھر ادھر کی سڑک پہ، پھر ادھر کی سڑک پہ. آپ قائد اعظم کی مزار پہ جا کے بیٹھ جائیے، جگہ ہی نہیں، انہی کو ثواب پہنچا دیجیے. گاڑیاں تو عزا خانہ زہرا کے پیچھے تک اور پھر ادھر اور وہاں اور وہاں اور وہاں اور وہاں. گرو مندر اور صاحب بند ہے، نمائش بند ہے. اب مجھے نہیں پتا بند ہے یعنی میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں، اگر کوئی گیا ہے تو اس کو پتا ہوگا. اچھا اب ایک اور بڑی چاشنی ہے کراچی کے شیعوں، امام باڑہ اندر گھسا ہوا نہ ہو، مین روڈ پہ ہو تاکہ ہم اپنی پاور دکھائیں. یہ سب شیعوں کی نفسیات. اب آپ میرا جواب سن لیجیے، جب تک کراچی کے شیعہ اپنے یہ دو اصول نہیں بنائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. پرانا نظام بچوں کو ملے گا اور یوں چلتا رہے گا. صرف یہ سیکھیے، ابھی ہندوستان چلے جائیے آپ لکھنؤ، کوئی امام باڑہ ایسا نہیں کہ جس میں سناٹا ہو. سب جگہ پہنچنا ہے، ہر جگہ رونق کرنی. بس ہمیں معلوم ہے کہ یہ تاریخی جگہ ہے، اس تاریخ پر یہاں پہنچنا ہے. اخبار میں اشتہار ہو نہ ہو، اعلان ہو یا نہ، یہاں یہ انتظار. پوسٹر نہیں دیکھا آپ کا، اعلان اخبار میں نہیں آیا، بینر آپ کے نہیں لگے، پرچے نہیں بٹے، کارڈ ہمارے گھر نہیں آیا. یہ یہاں کا مزاج ہے کراچی کا. ارے نہ کارڈ نہ پوسٹر نہ بینر. ارے بھائی 300 سال ہو گئے لکھنؤ میں، نہ پوسٹر چھپتے ہیں نہ بینر لگتے. سب کو اپنی تاریخیں یاد ہے، کون سی مجلس، کس دن جھولا، کس دن مہندی، کس دن جلوس، کس دن علم، کہاں کا علم، کیسا علم، سب حافظے میں. پہنچنا ہے، جانا ہے، معلوم ہے. صرف یہ اصول بنائیے کہ خراج حسین کو پیش کرتے ہیں. اصل چیز حسین ہے، ہر جگہ ہیں، ہر جگہ کربلا والے آئے ہیں، ہر جگہ عزا خانہ سجا ہے. جہاں تک پہنچ سکیں، جہاں تک پہنچ سکیں، جتنی مجلسیں کر سکیں، جس میں سہولت ہو، ڈھونڈنے نہ پھریں. یہ جو آپ بازار میں شلجم اور آلو خرید رہے ہیں یہ نہ کریں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دوسرا معیار یہ بنا لیں کہ اگر ایک عزا خانہ وہاں سے آپ کو منت اور مراد اور ذہن آپ کا وابستہ ہے اس امام باڑے سے، تو پھر وہاں ضرور جائیں جہاں آپ بچپن سے جا رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے ہمیں جو مانگا ہے ملا ہے. تو پھر اسے نہ چھوڑیں، امام باڑے کو نہ چھوڑیں، امام باڑے کی رونق کو رکھیں. یہ تمام کراچی کے شیعوں کو بنانا پڑے گا، ورنہ آپ اپنی عزاداری. اب ظاہر ہے کہ یہ اتنا ماشاءاللہ مجمع سن رہا ہے، اتنے سب جگہ وہ تو نہیں سن رہے. لیکن ایک بات شکایت ہے آپ سے جتنے لوگ سن رہے ہیں کہ جو بات ہم چاہیں گے کہ اسے پھیلاؤ وہ آپ چھپائیں گے، اور جو بات میں چاہوں گا کہ یہ نہ کہی جائے تو اچھا ہے اس کو ضرور پھیلائیں گے. یہ عادت بھی چھوڑ دیجئے. اتنے مزے کی باتیں میں کہہ دیتا ہوں کہ جسے آپ عام کریں تو سبق بن جائے. بھول گئے وہ نہیں.
یہ والی کہنی ہے. اچھا سب ایکا کر لیتے ہیں, کیسے اتحاد ہو جاتا ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کہنا ہے اب سب وہی کہہ رہے ہیں, سب وہی کہہ رہے ہیں, سب وہی کہہ رہے ہیں. یعنی پرسوں سب یہی کہتے ہیں بم پھٹ گیا, بم پھٹ گیا, بم پھٹ. ہم اس کے خلاف تھے اور ہم جو ہم سے کہہ رہے تھے ہم اسے ڈانٹ رہے تھے. افواہ مت پھیلاؤ, افواہ مت پھیلاؤ. ہم ایک جملہ کہہ رہے تھے ممبر سے بھی اور نیچے سے راستے میں. آپ نے سنا کیا؟ ارے ہم نے کہا سب سنا, پھیلانی نہیں ہے. پھیلتے 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 بنتی ہوئی وہ کئی جگہ کی بن گئی, اورنگی کی بھی, اور ادھر کی بھی, اور کورنگی کی بھی, اور یہاں کی بھی, اور وہاں کی. صبح اخبار آیا, فیاض صاحب نے کہا کتنے جھوٹے ہیں. پہلی خبر انہوں نے پڑھ کے سنائی, پورے اخبار میں ایک خبر ہے اور رات بھر میں پھیلائی 10 جگہ کی. یہ کیسی باتیں ہیں؟ اور اچھا جب صبح اخبار دیکھا تو اپنا رات کا بولا ہوا جھوٹ کیسے کھلا, شرمندہ نہیں ہوئے. یہ کیسی بات ہے؟ کیا پتا چلا اس پوری گفتگو سے؟ جو کر رہے ہیں اس کو اتنا صحیح سمجھتے ہیں کہ اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. یہ ہے 1400 سال سے اسلام کی تاریخ. تو وہ 2,500 برس سے بت پوجتے ہوئے شرمندہ نہیں تھے. کیوں ہوتے شرمندہ؟ کام جھوٹ کر رہے تھے مگر سچ سمجھ کے کر رہے تھے کہ ہم صحیح ہیں, ہم صحیح ہیں, تو ہم غلط تو نہیں. تو اب یہ منزل جو تھی اس میں کوئی ایک آواز آ جائے کہ یہ غلط ہے تو پہلی کوشش کیا ہوگی؟ اس کو توڑ لو. پتہ چلا جھگڑا ہے عقیدے کا. اب لوگ کہتے ہیں صاحب لا الہ کا جھگڑا تھا, لا الہ کا جھگڑا تھا, نماز کا تھا, روزے کا تھا. ابھی کچھ آیا ہی نہیں, نہ نماز آئی, نہ روزہ آیا, نہ حج آیا, نہ زکوٰۃ. ابھی تو ہنگامی حالات ہیں, کعبے میں سب پٹ رہے ہیں. حج کیسا؟ نماز پڑھنے میں کوڑا پھینکا جا رہا ہے, نماز کیسی؟ ارے بھائی ابھی تو کچھ بنے ہی نہیں. ابھی تو ایک مسئلہ ہے عقیدے کا. یہ بدھ کو مان رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایک کو مانو. مسئلہ ہے عقیدے کا ٹکراؤ ہے. اسلام فقہ سے نہیں شروع ہوا, عقیدے سے شروع ہوا ہے. لڑائی عقیدے کی ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں بتوں کو پوجو, وہ کہہ رہے ہیں اللہ کو مانو. پوجنا اور ماننا ایک لفظ کا فرق ہے. ہمارا اللہ, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اللہ. ہمارے بہت سے تمہارا ایک, ہمارے اکثریت میں تمہارا اقلیت میں. اب جھگڑا اسی پہ بڑھ رہا ہے. یعنی عقیدے کا پھیلاؤ ہو رہا ہے. یا تم ہمیں مان لو یا ہم تمہیں مان لیں. ماننا کہتے ہیں عقیدے کو, عمل کرنا کہتے ہیں فقہ کو. تو عمل تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا, ابھی تو ماننے کی منزل ہے اور اسلام شروع ہو گیا. ارے فقہ تو بنے گی حضرت عمر کے زمانے میں, اسلام آنے کے 22 برس کے بعد. پھر اس کے بعد چلتی رہے گی. پھر ابو حنیفہ آئیں گے, 200-250 برس لگیں گے اب یہ سب بننے میں. ابھی کرنٹ موضوع کی بات کیجئے. عقیدہ, عقیدہ, اللہ ایک عقیدہ ہے. ان کے ہاں بدھ کو ماننا عقیدہ تھا, جھگڑا تھا عقیدے کا. تو عقیدے میں یہ ہوتا ہے توڑ لیجئے. پہلے بھی یہ ہوتا تھا, آج بھی یہ ہوتا ہے. سب نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے کہنے لگے کیا کیا جائے. انہوں نے کہا چلتے ہیں. کس کے پاس؟ ابو طالب کے پاس. ابو طالب کے پاس پہنچے, کہنے لگے بھئی اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ. اب توڑنے کا طریقہ, اس سے کہو کہ اگر اس کو مال و دولت چاہیے تو ہم دے دیں, اور اگر قبیلے کی لڑکیاں چاہیے تو ہم لڑکیاں دینے کو تیار ہیں. 2 بڑی آفر ہوئی ہیں, دولت کی آفر ہوئی ہے اور یہ تو ایسی آفر کہاں ہوتی. اس آفر سے یہ پتا چلا کہ کتنی نازک کھڑی آ گئی ہے ان کے عقیدے کو توڑ پھوڑ میں, کہ لڑکیوں کی قربانیاں دینے کو تیار ہیں.
اور بچی کتنی ہیں؟ کتنوں کو تو زندہ کاٹ چکے، ایک آدھ جو بچ گئی ہیں وہ بھی دے دو، شادیاں کر لیں ہمارے قبیلے میں۔ تو ابو طالب نے کہا بھئی یہ قوم آئی ہے، پتہ ہے کیا کہا ابو طالب؟ تمہاری قوم آئی ہے۔ وارے ابو طالب، یہی تو محمد کی قوم ہو جائے گی۔ ابو طالب نے یہ نہیں کہا میری قوم آئی ہے، محمد تمہاری قوم آئی ہے۔ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں بھائی، پہلے سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں اور سمجھیں گے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں یہ دے رہے ہیں۔ تو محمد نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کہ چچا سنیے، ان سے جا کے کہہ دیجئے یہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ آفتاب آ کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ ماتاب رکھ دیں تب بھی میں یہ عقیدہ نہیں چھوڑوں گا، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ۔ پتہ چلا کچھ عقیدے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ادھر سے آفر ہو اور چاند سورج کے برابر بھی سونے تولے جائیں تب بھی عقیدہ بدلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ 1400 برس میں گلے کٹائے ہیں تب یہ عقیدہ یہاں تک رہا۔ یہ کبھی آپ نے سوچا، یہ تو آپ نے بچپن میں سنا ہوگا نا، یہ جو چیز پڑھی ہے آپ باہر یہ پرانا پڑھ رہے ہیں، یہ چاند سورج والی تو سن چکے تھے، سنا تو ہے، اس میں جو اینگل ابھی دینے جا رہا ہوں یہ کہاں سنا ہے؟ تو وہی پرانا ہی مدد سارا دین کو سارا پڑھا رہا ہے، تو وہی پرانی۔ آپ دیکھو میں اینگل نکال رہا ہوں، اور اینگل اس لیے نکال رہا ہوں کہ سنا تو تم نے بچپن سے۔ کبھی یہ سوچا کہ جب دولت دے رہے تھے تو کافی تھی، اس کے ساتھ یہ آفر کیوں؟ اس میں راز کیا ہے؟ وہ راز اگر کسی کو معلوم ہو تو بتا دے، اور اگر نہیں معلوم اور میں بتا دوں تو پھر یہ نہ کہنا پرانا پڑھا، یہی کہنا نیا پڑھا۔ اب سنو اس میں راز کیا ہے؟ اس میں راز یہ ہے کہ لڑکی اگر بیاہ کر کسی کے گھر میں آ جائے تو وہ بہت جلدی شوہر کے عقیدوں کو بدل لیتی ہے۔ انہیں اطمینان تھا جب ہماری لڑکیاں محمد کے گھر میں پہنچیں گی تو عقیدہ بدل لیں گی، اتنا اطمینان تھا۔ کتنے ہلکی بابا کی، کیوں؟ اس لیے کہ مثال سامنے نہیں۔ ابو لہب تھا بنی ہاشم، عبد المطلب کے جتنے بیٹے تھے وہ سب محمد کے ساتھ، اور ایک ابو لہب ساتھ نہیں، سارے چچا محمد کے ساتھ اور ایک چچا ساتھ نہیں۔ بڑے فضلہ محمد کے چچا ابو لہب اسلام کے خلاف تھے، محمد کے خلاف تھے۔ ارے کیوں تھے خلاف؟ اس لیے کہ ایک بیٹا عبد المطلب کا ابو لہب ایسا ہے جس کی شادی بنی امیہ میں ہوئی، وہ لڑکی ام جمیل جو آئی تو ایک بنی ہاشم کا عقیدہ بدل لیا کہ محمد کو نہیں ماننا۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی جب شادی کرتے تھے تو قبیلہ دیکھ کر کیوں کرتے تھے۔ اور یہ تو ہو گئی جناب جواب آ جائے ایسا تو میں جانوں، وہ جائے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ صحیح جواب ملا آپ کو؟ صحیح جواب ملا؟
تو جناب عالی یہ تو پرانی بات میں نئی بات نکال دی. اب ریسرچ ورک بھی لے لیجیے اور گھنٹوں سوچیں گے آپ کہ ریسرچ ورک کسے کہتے ہیں. ایسے تو جب بھی پوائنٹ آئیں تو جو حیران ہوتے ہیں انہیں ہونا چاہیے. اگر آپ حیران نہیں تو بھی مزہ بھی نہیں. ریسرچ تو کہتے ہی تھے. یہ ابو لہب کی شادی جو ام جمیل سے ہوئی اور قرآن نے جو کہہ دیا حمالۃ الحطب، یہ جہنم کا ایندھن اٹھانے والی اس گھر کی بہو بنی امیہ سے جو آئی ہے ام جمیل، تو چونکہ مذمت قرآن میں آ گئی تو ریسرچ پر پیش کر رہا ہوں کہ قیامت تک کے لیے بنی ہاشم نے وصیت کر دی کہ اب کبھی اس گھر میں سادات میں بنی امیہ کی لڑکی نہ آئے. نہیں آئے. یہ ہے ریسرچ. اب یہ تم ڈھونڈتے، اب ڈھونڈنا امام حسین، امام حسین، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام. اسپین سے لے آئے، روم سے لے آئے، بربر سے لے آئے، مشہد سے لے آئے، قم سے لے آئے، ایران سے شہربانوں کو لائے، مگر بنی امیہ کی ام جمیل ارے ام جمیل تو ام جمیل جب ہندا کو دیکھ لیا تو پھر کیا لاتے؟ تو کیا گھر کا ماحول خراب کرتے؟ عقیدے پلٹ جاتے ہیں. اسی لیے ماں باپ کو سے بیٹا کہاں کر رہے ہو؟ سب سے زیادہ فکر ماں باپ کو یہی رہتی ہے، کہاں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اب تم جانو تو سب کیا کہتے ہیں، خصوصاً اماں پڑھی لکھی ہوں یا نہ ہو، بھائی میں تو ایسی بہو چاہتی، سوسخانی کرے، نوحہ پڑھے. یہ شرط اماؤں نے کیوں لگائی ہوئی؟ تاکہ آنے والی نسلوں کا عقیدہ نہ بدل سکے. تب 1400 برس میں یہ ماتم یہاں تک لائے ہیں. یہ مائیں ہیں جو کوہ بن کر اپنی جگہ جم گئی، اور اگر کسی نے اس کے خلاف کر لیا تو پھر اماں نے منہ موڑ لیا. ہاں، اور جہاں اماں نے منہ موڑا پھر وہ لڑکا کبھی خوش نہیں رہتا. حدیث رسول ہے. اس لیے اماں کی خوشی یہی ہے کہ نوحہ ہو، مرثیہ ہو اور سلام. یہ شرط اتنی اچھی ہے کہ کبھی آپ بنی امیہ کی لڑکی لا ہی نہیں سکتے. تو یہاں پر مسئلہ یہ تھا، آفر اس لیے ہوئی تھی، سمجھ گئے، اندر داخل کر دو. اب اس میں رسول اللہ کا کمال دیکھیے کہ تم نے آفر کی تھی، اب ہم ہر قبیلے میں شادی کریں گے، اور دین اپنی جگہ ٹس سے مس نہیں ہوگا. اس لیے کہ دین کو بیویوں کے حوالے تھوڑی کیا، علی کے حوالے کیا. وسیلہ نجات. وسیلہ نجات علی کو بنا دیا. وسیلہ نجات علی کو بنا دیا. علی کو بنا دیا. مشکل منزل کہ صدیوں پر جس چیز سے عامل ہوں اسے کیسے چھوڑ دیں، عقیدے کو کیسے بدل دیں، یہ ہے مشکل کام، مشکل ترین کام. اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ایک بڑا مشہور
نعرہ ہے کہ ابو طالب نے مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا. ہے اب اپنی جگہ ایک چیز جم گئی ہے تو وہ کالج اسکول سوال جواب اپنی جگہ. کیسے پرانا عقیدہ بدل دیں؟ آپ کیسے بدلوائیں گے؟ آپ یہ عقیدہ کیسے بدلیں گے؟ بدلنا مشکل. لیکن کتاب کو اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ بھائی اگر بخاری نے نہیں لکھا تو پہلی تاریخ اسلام کی پہلی تاریخ مسلمانوں کی ابن اسحاق، سیرت ابن اسحاق پہلی کتاب، اس نے لکھا کلمہ پڑھا. تو اب پہلی کتاب کی بات نہیں مانتے، بعد والی اس کی بات سب نے مانی ہوئی. اب ہے بس اب مطلب یہ کہ اس میں کیا مطلب اب آپ کیا کر سکتے ہیں. اور پورا منظر یوں ہے، اس کو دیکھ لیجیے کہ بخاری نے یہ کہا کہ بھائی منظر یہ پیش کیا کہ ابو طالب کا آخری وقت تھا، بستر پہ لیٹے تھے، ایک طرف ابو جہل، ابو البختری اور ابو امیہ یہ سب کھڑے ہوئے تھے. محمد نے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے. چچا کلمہ پڑھ لیجئے. اب ابھی چچا کچھ نہیں بولے. اب یہ منظر یوں دیکھیے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے منظر، ابھی آپ کو سمجھ جائیں گے منظر اور میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ادھر سے آواز آئی، کیوں ابو طالب، کیا تم اپنا پرانا دین ہمارا دین چھوڑ دو گے؟ ارے ابو طالب نے کچھ کہا ہی نہیں. ایک بات محمد نے کہی، دوسری کافروں نے کہہ دی. ابو طالب نے کیا کہا؟ مطلب یہ محمد نے کہا کلمہ پڑھ لو، تو کافروں نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ کیا تم چھوڑ دو گے؟ جھگڑا عقیدے کا ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو اب دو گروپ کھڑے ہوئے ہیں، ہمیشہ دو ہی گروپ ہوتے ہیں عقیدے میں. ابو طالب ہو گئے تیسری پارٹی. تو وہ گروہ عقیدے والا ابو طالب کو اپنے ہاں لینا چاہتا ہے. محمد نے پہلے آفر کر دی کہ ہمارے پارٹی میں آ جائیے. سوال یہ ہے کہ ایک پارٹی کافروں کی ہے، ایک پارٹی محمد کی ہے، پھر ابو طالب کون سی پارٹی ہے؟ جنہیں یہ بھی توڑنا چاہتے ہیں وہ بھی توڑنا چاہتے ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ یعنی ابو طالب کے بغیر نہ ان کا کام چل رہا ہے نہ ان کا. یہ ہے کیا؟ اب ٹھہریے نا، پارٹی وہ بھی مضبوط ہے، پارٹی یہ بھی مضبوط ہے. تو کہہ رہے کیوں ابو طالب، تم کیا اجداد کا مذہب چھوڑ دو گے؟ مطلب یہ کیا پرانا عقیدہ چھوڑ دو گے؟ محمد کا تو نیا عقیدہ ہے. اب یہ لڑائی آپس میں ہو رہی. ابو طالب دیکھ رہے ہیں دونوں پارٹی، یہ بھتیجا ہے جسے پالا ہے اور یہ سب پرانے لوگ ہیں، محلے والے ہمارے قوم کے پڑوسی، اور کچھ بول ہی نہیں رہے. ابھی لکھو تو بخاری میاں کچھ لکھو تو کہ کہا کیا ابو طالب. کچھ لکھو تو بات لکھا ہی نہیں، کہیں ہے ہی نہیں. بھئی یہ منظر یہ اتنا ہے. اور پھر اس کے بعد جناب ابو طالب نے نہ پڑھا اور مر گئے. اب مجھے نہیں پتا کہ ابو طالب سے انہیں کیا نقصان ہوتا اگر کلمہ پڑھ لیتے، اور محمد کیا چاہتے ہیں اگر ابو طالب کلمہ پڑھ لیں تو محمد کا کیا فائدہ. یہ سارے رزلٹ لکھنے چاہیے. جب روایت سامنے آتی ہے تو اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، تو اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا تجزیہ، اس کے نتائج جب تک آپ نہیں بتائیں گے تو ان کو فائدہ. خالی روایت لکھ دی، نہیں پڑھا تھا تو نہیں پڑھا تھا تو نہیں پڑھا تھا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. بتائیے اگر آپ ریسرچ نہیں کر سکتے تو کوئی تو کرے گا، کوئی تو کرے گا. سوال یہ ہے کہ ایک گھر میں کوئی کسی کا دادا مر رہا ہے، نزع کا وقت ہے، اس کا دم نکل رہا ہے، اور اس کا پوتا بیٹا اس کے پاس ہے کہ ابھی دادا کا دم نکلنے والا ہے، ہاتھ پیر سیدھے کرنے ہیں، آنکھوں کو بند کرنا ہے.
کسی کو بھیج دیا ہے قبر کھودے، یہ ہو وہ ہو، کفن لاؤ فلانے، دیکھو آبادی حسین میں جگہ ہے کہ نہیں، ورنہ پھر علی باغ میں لے جائیں، یہاں لے جائیں، بھاگ دوڑ ایک پریشانی۔ ایسے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے شہر کے 4-5 لوگ پہنچ گئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ فلانے آدمی کا دادا بس ابھی دم نکل رہا ہے۔ اب بھائی آپ تو بڑے سمجھدار لوگ، عام طور سے جب کسی گھر کے بزرگ کا نزا کا عالم ہوتا ہے تو وہاں قریب میں خواتین ہوتی ہیں، کوئی وظائف الابرار سے سورہ یاسین پڑھ رہی ہیں، کوئی وہ پڑھ رہی ہیں، کوئی یہ دعا پڑھ رہے ہیں، کوئی وہ پڑھ رہے ہیں، قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ارے بھائی بس کچھ رخصت ہے، الوداع ہے۔ مرد تو ہوتے ہی نہیں، وہاں تو ہوتی ہیں عورتیں۔ اور اگر لالو کھیت سے دادا میاں کے 2-4 دوست پرانے آ گئے، 3-4، اور وہ کہنے لگے کہاں مر رہے ہیں، ہم کو بھی لے چلو، تو ظاہر ہے کہ دادا میاں کی جو بہویں ہوئیں گی، بیوی ہوئیں گی، وہ وہاں بیٹھی دعا پڑھ رہی ہوں گی۔ یہ اندر لالو کھیت کے تینوں آدمی جا کیسے سکتے ہیں؟ یہ روایت بنی کیسے؟ ابو طالب کی 7 بہنیں تھیں، جس وقت ابو طالب کا نزا کا عالم تھا بہنیں پاس ہوں گی، اس لیے کہ بنی ہاشم کیا رسم تھی کہ جیسے ہی مرے بہنیں روئیں، بیٹیاں روئیں۔ ابو طالب کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بہویں بیٹھی ہیں، خدیجہ بیٹھی ہیں، ارے بیوی فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہیں، یہ تینوں نامحرم آئے کیسے؟ اچھا تو آپ مجھے سمجھا دی، کسی کا اگر اسلام نے نہیں لکھا منظرنامہ تو سرکار دو عالم کا تو لکھا۔ بتاؤ اندر گھر میں جب سرکار کا آخری وقت ہے تو بیٹی ہے یا بیویاں ہیں تو تینوں کوئی جا سکے؟ جا ہی نہیں سکتے، عورتوں میں کیسے جائیں گے؟ تو یہ تینوں کیسے پہنچ گئے؟ ابو البختری، ابو جہل، ابو امیہ، یہ سب کیسے پہنچ گئے؟ یہ بالکل آخری وقت ہے اور انہی کے سامنے انتقال بھی ہو گیا اور کلمہ نہیں پڑھا، اور وہیں کہیں راوی بھی بیٹھا ہے۔ ابو جہل راوی نہیں، ابو البختری راوی نہیں، محمد راوی نہیں، اس کے یہ راوی کدھر چھپا بیٹھا ہو کہ اس نے دیکھا کہ وہ مر گیا اور کلمہ نہیں پڑھا؟ راوی کون؟ کون ہے راوی؟ اب یہ تو دیکھیں بھائی، اسے کہتے ہیں تجزیہ، تجزیہ نگاری۔ یہ جب کامل ہو جاتا ہے تجزیہ تو اسے کہتے ہیں ریسرچ ورک۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب دیکھیے اور بات آگے بڑھتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بات ختم ہو گئی؟ نہیں، بات ختم نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن یہی تینوں وفات ابو طالب سے پہلے ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اطمینان سے بیٹھے، دیکھا کہ محمد نہیں ہے تو خوب ابو طالب سے باتیں کرتے تھے اطمینان سے۔ تینوں کہنے لگے کہ دیکھو ابو طالب، ایک بات ہم تمہیں مشورہ دے رہے ہیں، ہمارے پاس ایک لڑکا ہے 15-16 برس کا، عامر، اس سے خوبصورت عرب میں کوئی لڑکا نہیں، انتہائی حسین لڑکا ہے، تم وہ لے لو ہم سے اور محمد ہمیں لے لو۔ دیکھیے کیا عمدہ کاروبار ہو رہا ہے۔ جو بھی مسئلہ ہے یہ میرے سمجھ میں اب تک نہیں آیا، یہ آپ ذرا کتابوں میں پڑھا کے لوگوں سے پوچھ کے علماء سے یہ بتائیے گا، جتنے جھگڑے جتنے مسئلے ہوئے ہیں اسلام آنے میں، اتنے چچا حضور کے تھے، جو مسئلہ ہو اب، جو مسئلہ ہو کسی کا کہیں نام ہی نہیں لکھا، یعنی سارے مسائل ابو طالب کے سامنے پیش ہوتے تھے، یہ بھی نہیں۔ اور اگر ابو طالب ان کی پارٹی میں تھے تو وہ مسئلے لے کے ان کے پاس کیوں آتے تھے؟ ارے ابو طالب کو محمد سمجھتے تھے جبھی تو مسئلے لے کے آ رہے تھے، یہ سامنے کی بات نظر نہیں آتی۔
تو ابو طالب سے جب بھی انہوں نے کچھ آ کے کہا تو ہمیشہ ابو طالب کہتے تھے ٹھہرو. اندر جاتے تھے, محمد سے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے. آج ابو طالب اندر نہیں گئے, وہیں جواب دیا پہلی بار. مطلب اب یہ جو بات ہے یہ پوچھنے کی نہیں ہے, یہ محمد سے متعلق نہیں ہے. یہ چونکہ مجھ سے کہا ہے کہ تم ایسا کرو کہ لڑکا لے لو, محمد دے دو, تو یہ مجھے عمل کرنا ہے, اس میں محمد کا حصہ نہیں ہے. میں دے دوں اور اسے لے لوں, یعنی کام ابو طالب کو کرنا ہے. اس نے فوراً جواب دیا واہ 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 واہ, خوب فیصلہ کر کے آئے ہو. یعنی میں اپنی جگر کا ٹکڑا تم کو دے دوں اور تمہارا کافر بچہ لے لوں اور تمہارا کافر بیٹا میں پالوں اور تم میرے جگر کے ٹکڑے کو حلال. واہ واہ واہ, کیا فیصلہ کیا تم نے, کیا فیصلہ کیا تم نے. جناب ابو طالب کی آواز بلند ہوئی تھی, چپکے سے تو یہ بات کہی نہیں تھی, جلال میں کہی تھی کہ تم میرا جگر کا ٹکڑا کاٹ کے پھینک دو اور تمہارا کافر بچہ میں لے کے پال لوں. تو کتنے جوش میں کہا ہوگا. آواز گھر میں گئی, محمد نے چچا کی آواز سنی اور جلدی سے آ گئے. جیسے ہی آئے ایک بار تینوں کو دیکھ کر محمد نے خطبہ شروع کیا, اللہ کو مان لو, اللہ عظیم ہے. جیسے ہی محمد نے سنو پورا واقعہ سن لو, پھر چاہے جتنی داد دے دینا. ایک بار خطبہ شروع کیا محمد نے, تو تینوں نے زور سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ جادوگر ہے, اثر کر جائے گا, ابھی اللہ کو ماننا پڑے گا, ہبل کو نہ چھوڑنا, منات کو نہ چھوڑنا, جم جاؤ اپنے عقیدے پر, اس کی بات نہ سننا, کانوں کو بند کر لو, کانوں کو بند کر لو. اور محمد نے پھر خطبہ پڑھ کر جو لے دے ان کی ہے اور ایسی کی تیسی کی ہے, تو ایسے میں گھبرا کے کہنے لگے ابو طالب آج کے بعد تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھیں گے, لات و منات کی قسم. جب قسم کھا کے گئے تھے تو ابو طالب کے مرتے وقت پھر دوبارہ آج کے بعد نہیں آئیں گے. روایت کا تجزیہ ہوا, کیسے ہوتا ہے تجزیہ. تو اب طے کرو کہ صحیح بخاری کی ایک ایک روایت کا تجزیہ اس طرح کریں گے تب اسلام سمجھ میں آئے گا. بیان کرنے والا اپنی بات بیان کر لیتا ہے, پتھر کی لکیر تھوڑی ہے جو لکھ دیا تو لکھ دیا, اسے مان لیا, اسے مان لی. بھئی ہم تو یہ جو حق ہیں حدیث ہیں, جو حق ہیں حدیث ہیں, جسے آنکھ بند کر کے مان لو, اس کا بھی تجزیہ کرتے ہیں. کتنی مشہور حدیث ہے, حسین منی وانا من الحسین, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. 1400 برس سے اس حدیث کا تجزیہ کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا ٹکڑا تو سمجھ میں آتا ہے, حسین مجھ سے, میرا خون, میری بیٹی کا بیٹا, میری نسل مجھ سے ہے. لیکن سرکار نے یہ جو کہہ دیا میں حسین سے ہوں, اس پر ہم 1400 سال سے بول رہے ہیں اور ابھی تک خزانوں کے خزانے بھر چکے ہیں وافر مقدار میں. کہ بات سمجھ میں آئے جا رہی ہے کہ بھائی 1400 سال گزر گئے, محمد زندہ ہیں, ذکر حسین سے بات سمجھ میں آتی جا رہی ہے. اب اس فکر میں ہے کہ اگر ذکر حسین بند ہو گیا تو محمد کا ذکر بند ہو جائے گا, تو حدیث ادھوری رہ جائے گی. تو اس چکر میں ذکر بند نہ ہو, محمد کا ذکر ہوتا رہا ہے. یہ ہے تجزیہ. حسین مجھ سے ہے, کب تک؟ اب تجزیہ ہے نا بھائی. یہ تھوڑی کہ کوئی شکایت کرے ہماری حدیثوں کا آپریشن کر دیا, اپنی حدیثوں کو چھوڑ دیا. نہیں, اس میں کوئی رعایت نہیں. کہاں رعایت؟ دیکھیے تجزیہ کر رہے ہیں ہم سرکار کی اس حدیث کا, پیاری پیاری حدیث کا تجزیہ.
حسین مجھ سے کب تک؟ 60 ہجری تک. کون کہے گا ایسا جملہ؟ 60 ہجری تک حدیث کا آدھا ٹکڑا حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے. 61 ہجری 10 محرم سے اب محمد حسین سے، محمد حسین سے، محمد حسین سے. محمد حسین، محمد حسین. اب یہ تو دیکھیے قدرت کا نظام ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. یہاں پر چونکہ ایک مجبوری آ جاتی ہے، آپ لاکھ سجائیں بنائیں سوارے، لیکن یہاں پر ایک مجبوری ہے، وہ مجبوری میں بیان کیے دے رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم سے اللہ محبت کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرے محبوب ہیں، کہتا ہے محبوب الہی، یہ میرے حبیب. حبیب کے معنی ایسی محبت جس کا کوئی جواب نہ ہو، آخری حد کی محبت. جب آخری حد کی محبت ہوتی ہے تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی، اس لیے اس میں جو کچھ آ رہا ہوتا ہے وہ یقین سے ماورا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی محبت کہ بھیجا. کیوں؟ عرض پر میرے حبیب کی تصویر رہے. اور کیا رہے جی؟ اب آ جاؤ. تو بھائی کیا بتائیں، پتہ نہیں محبت کی حدوں کو آپ جانتے ہیں کہ نہیں. جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس میں ہوتی ہیں دو باتیں، ہم بھی دیکھتے رہیں اور زمانہ بھی دیکھتا رہے. یہ ہے جس سے میں محبت کر رہا ہوں. دیکھ رہے ہو زمانے والوں، ہے ایسا؟ ارے کہاں سمجھے، دو رخ ہوتے ہیں حبیب کے لیے، ہم بھی دیکھیں زمانہ بھی دیکھے. مزہ نہیں آتا جب تک زمانے کو دکھا کے نہ کہیں اس سے پیار کرتا ہوں، دیکھو ہے ایسا، اس سے محبت کرتا ہوں، ہے ایسا. تو محمد کو اس لیے بھیجا زمین پر تاکہ زمانے کو دکھائے یہ ہے میرا محبوب. دیکھا تم نے، یہ ہے میرا محبوب. اور خود بھی دیکھ رہا ہے، لیکن بے قراری اس لیے کہ بھیج دیا، 11 ہجری میں بلا لیا. تو اب بلا کے خود دیکھ رہا ہے، قیامت تک دیکھتا رہے گا. لیکن دوسرا رخ ختم ہو گیا، اب امت دیکھ نہیں پائے گی، اب زمانہ دیکھ نہیں پائے گا. اس لیے تصویر ہمیشہ رکھی، خود بھی دیکھتا رہے، زمانہ بھی دیکھتا رہے. تو حسن شبیہ محمد، حسین شبیہ محمد، علی اکبر شبیہ محمد، تاکہ زمانہ دیکھتا رہے، اللہ بھی دیکھتا رہے، زمانہ بھی دیکھتا ہے. محمد ایسے تھے، محمد ایسے تھے. نہیں سن پا رہے ہو، نہیں سمجھ پا رہے ہو. محمد ایسے تھے، محمد ایسے تھے، محمد ایسے تھے. اور یہاں تک کہ آگے کی تیاری رکھتا ہے، یعنی حسین نہ رہے، علی اکبر نہ رہے تو تصویر رکھنا ہے. تو مہدی آئے، زمانہ بھی دیکھے، اللہ بھی دیکھے، زمانہ بھی دیکھے، اللہ بھی دیکھے. یہ ہے حبیب سے محبت کی حد. آپ اللہ کی محبت کی حد کو تلاش نہیں کر سکتے، اس لیے مہدی کو شبیہ محمد بنا کے رکھا ہوا ہے. جب آئیں گے تب آپ کو پتا چلے گا اللہ کی محبت کی حدیں کیا ہیں. اس لیے پہلے سے انتظام رکھتا ہے. تو اگر حسین کو شبیہ محمد بنایا، تو علی اکبر کو بھی بنایا، سید سجاد کو بھی شبیہ محمد، 5 برس کے ہیں محمد باقر کو بھی بنایا. اور جابر سے کہہ دیا کہ تم پہنچو گے رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، شکل میں محمد باقر میری شبیہ. جابر پہنچے، دیکھا کہ بے شک یہ تو وہی شبیہ ہے. کہ ذرا پیچھے ہٹی، امام پیچھے ہٹے 5 سال کی، آگے بڑھی، امام محمد باقر آگے بڑھے. کا رفتار تو وہی جو کہا رسول اللہ نے، چہرہ تو وہی، بات چیت وہی. اب دیکھ رہے ہیں، اے بھائی اسی لیے تو رکھی ہے شبیہ کہ صحابہ دیکھ. کہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجلس تو ختم ہو گئی لیکن آخر میں سمجھ ہی نہیں پا رہے. یہی تو ہوتا ہے موڑ.
باہر والے کی سمجھ میں موڑ آتے ہیں، اپنوں کو سمجھ میں نہیں آتے. یہ ہے موڑ، یہ ہے خطابت کے موڑ. دیکھ رہے ہیں جابر ہیں صحابی رسول، یعنی رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اب تو صرف دیکھ رہے ہیں نا کہ ادھر سے آواز آئی جابر. دیکھنے میں اتنے محو ہو گئے کہ ہمارے جد ہمارے دادا کا پیغام سنا نہ بھول گئے. ہاں کہنے لگے یاد آیا، یہ بھی کہا تھا جب ملنا تو میرا سلام پہنچا دیں. تو ہر دور میں شبیہ محمد رہے، اس کی کرتا ہے تیاری. تو اگر علی اکبر شبیہ تو ایک اور تیاری علی اصغر کی شبیہ. تو تقریر ختم ہو گئی. علی اصغر کیا؟ شبیہ محمد، رسول اللہ کی تصویر. لیکن جیسے باطل کو ضد ہو گئی تھی کہ محمد کی تصویروں کو رہنے نہیں دی. ہائے، تو یہ جو علی اکبر کے نیزہ لگا ہے، علی اکبر کے نہیں لگا، یہ سرکار دو عالم کے سینے پہ لگا ہے. اور یہ جو ہرملہ کا تیر چلا ہے، یہ رسالت ماں کے گلے کو چھید کے گیا. یہ تو بچپن سے مسائل سنتے آئے ہیں، سب سنتے رہیں گے. اور ہمیشہ ذکر علی اصغر 6 محرم کو شب عاشور کے دن ہوتا ہے. اور یہ جملے بھی سنتے آئیں گے کہ ایک تیر صرف علی اصغر کے گلے کے لیے نہیں تھا، بلکہ جب چوتھے امام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ ایک تیر، ایک گلا نہیں چھلا. اس ایک تیر نے جنت میں میری دادی فاطمہ زہرا کے سینے کو چھلا. اس ایک تیر نے مرنے کے بعد کربلا کے 72 کا سینہ چھیدا. بڑا قیامت کی، بڑا قیامت کی. اللہ اکبر. آج بھی وہ ایک تیر جو سن لیتا ہے اس کا سینہ چھٹ جاتا ہے. آپ کا ذکر نہیں، آپ تو تڑپ کے روتے، آپ تو روتے. ہاں، عیسائی، کافر، ہندو، یہودی، جب اس کو پتہ چلتا ہے تو اس کا بھی سینہ چھٹ جاتا ہے. غیر اقوامی، غیر قومی. جرمنی کا شاعر ہے الیگزینڈر کنیل، 2000 شعر علی اصغر پہ مرثیے کے کہتا ہے. ایک ایک شعر پڑھیے تو تڑپ تڑپ کے روئیے. یہودی تھا لیکن مرثیہ لکھ کر مرثیے کا نام کتاب کا رکھا، معصوموں کا ستارہ. ابھی میری کتاب حضرت علی اصغر پہ آ رہی ہے، 400-500 صفحے کی. اس میں پورا مرثیہ میں نے دے دیا. فرینچ میں مرثیہ تھا، اردو میں پورا ترجمہ اس کا پڑھیں گے. پچھلے سال قصر مسیب میں کچھ بند اس کے میں نے آخری الوداعی اشرے میں پڑھا. عجیب دردناک مرثیہ لکھا. اور کیوں لکھنے پہ مجبور ہوا؟ جب جنگ عظیم ہوئی اور بم گرنے لگے تو اس نے فرانس اور جرمنی کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جمع کر کے ایک انجمن بنائی اور بچوں سے کہا کہ تم اپنی انجمن کے ذریعے اقوام متحدہ کو خط لکھو کہ یہ لڑائی بند کراؤ. اس لڑائی میں کتنے بچے مارے جا رہے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، کتنوں کے مانگ کے سیندور مانگیں اچڑ رہی ہیں. اور تم یہ اپیل کرو دنیا کی اقوام سے کہ ہم تم سے کہتے ہیں امن کے دیوتا کی خاطر لڑائی بند کرو.
کو لکھو کہ ہم نے اپنا انجمن کا صدر بنایا ہے کربلا والے علی اصغر کو. ہم تمہیں علی اصغر کا واسطہ دیتے ہیں، یہ لڑائی بند کرو، بچوں کو نہ مارو. پتہ چلا علی اصغر نے ایک تیر کھا کر دنیا کے سارے بچوں کو محفوظ کر لیا کہ بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا. کسی قوم سے دشمنی ہو تو بچے نہیں مارے جاتے. اسی لیے علی نے نہج البلاغہ میں کہا تھا کبھی دشمن کے بچوں کو نہ مارنا. یہ کیسے دشمن تھے کہ رسول کے گھر کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. اور دیکھیے آذربائیجان میں ایران کی سرحد، وہاں جلوس نکلتے ہیں، اب بھی نکلتے ہیں، جھولا بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے. غیر اقوام سفارت خانے کے سفیر آتے ہیں. ایک سال کینیڈا کا سفیر آیا تو اس نے کہا ہم بھی جلوس دیکھیں گے. ساتھ میں اس کی بیوی کہنے لگی ہم چلیں. وہ ڈائری لکھتی تھی، ڈائری میں نوٹ کرتی تھی. اس نے کہا پہلی بار یہ جلوس دیکھ رہے ہیں تو ہم کو کوئی ترجمہ کر کے بتاتا جائے کیا ہے. تو وہ لکھتی جاتی یہ کیا ہے. اس نے کہا یہ علم ہے. کیوں ہوتا ہے؟ یہ حسین کا علمدار تھا عباس، اس کے شانے کاٹے گئے، اس کی یاد میں یہ علم لکھا. یہ کیا ہے؟ یہ تابوت ہے، یہ حسین کے جنازے کی شکل ہے. یہ گھوڑا کیا ہے؟ یہ وفادار حسین کا گھوڑا تھا ذوالجناح، اس کی شکل ہے. ایک ایک چیز نکلتی رہی، وہ لکھتی رہی. اتنی دیر میں ایک جھولا چھوٹا سا آیا، ایک جھولا آیا تو وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی. جیسے اس کی حیرانی بڑھی، اس لیے کہ جھولے کو دیکھتے ہی بچے کا تصور آتا ہے. چونکہ ماں تھی اور چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ تھے، کہنے لگی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ ترجمہ کرنے والے نے کہا یہ حسین کے لشکر میں ایک چھوٹا بچہ تھا 6 مہینے کا، تو یہ اس کا جھولا ہے. کہا تو یہ کیوں نکل رہا ہے، اس کا جھولا کیوں نکال رہے ہیں سب؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ 3 دن کا پیاسا تھا، ماں کا دودھ خشک ہو گیا. پھوپھیوں نے کہا اسے تھوڑا سا پانی پلا لائیے، شاید اشقیہ پانی دے دیں. حسین اس بچے کو لے کے ہاتھ پر آئے اور آ کر اشقیہ سے کہا کہ اس بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو، یہ بچہ پیاسا ہے. ایسے میں ایک ظالم نے تیر جوڑا کمان میں. یہاں تک اس نے کہا تھا، اس نے قلم کو روکا اور کہنے لگی سنو، ایک بات بتا دو مجھے، ایک بات بتا دو، اس کے آگے جو کچھ کہنا تو یہ کہنا کہ وہ تیر جو چلا تو بچے کو نہیں لگا. یہ اس نے کہا تھا کہ ایک بار اس نے کہا نہیں، تیر بچے کو لگا. یہ سننا تھا کہ ماں گری اور تڑپ کے بے ہوش ہو گئی. ماں تھی نا بھائی. اور جب ہوش میں آئی تو پتہ ہے کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی کیا لکھوں؟ بس یہ کہہ دو تیر نہیں لگا. مجھ سے کہہ دو بچے کو تیر نہیں لگا. لو تقریر ختم ہو گئی، تم کہاں بیٹھے ہو؟ آخری جملہ ہے تقریر کا. ایک ماں تھی لیکن غیر قوم کی تھی، کینیڈا کی تھی. 1400 برس کے بعد علی اصغر کا ذکر سن کر تڑپ تڑپ کے کہتی تھی کہہ دو بچے کو تیر نہیں لگا. غیر اقوام بھی جانتی ہیں اتنے چھوٹے بچے کو نہیں مارا جاتا، اتنے چھوٹے بچے کو نہیں مارا جاتا. تڑپ رہی ہے وہ. ذرا سوچو 1400 برس کے بعد غیر قوم کی ایک ماں علی اصغر کا ذکر سن کر برداشت نہ کر سکی، تو جب حسین علی اصغر کا لاشا لے کر آئے ہوں گے اور رباب نے علی اصغر کو دیکھا ہوگا کہ گلے سے لہو، تو ماں کا کیا عالم ہوگا؟ ماں کا کیا عالم ہوگا؟ مجھ کو بتا، رباب نے صبر کیسے کیا؟ اللہ اکبر. رباب نے صبر کیسے کیا؟ رباب کا صبر
اللہ اللہ، رباب کی گود سے علی اصغر کو حسین نے لیا، قبر میں رکھا، مٹی ڈالی، ماں دیکھتی رہی، میرا پھول مٹی میں چھپ رہا ہے، بس اتنا کہا رباب صبر کرنا، ابھی تمہاری گود میں تھے، اب قیامت تک یہ اپنی دادی فاطمہ زہرا کی گود میں رہیں گے، یہ یہاں سے جنت چلے جائیں گے، یہ فاطمہ زہرا کی گود میں رہیں گے۔ کچھ ایسا حسین نے کہا کہ رباب نے ساری زندگی صبر کیا، بس کہتے ہیں راوی کہ قید خانے میں یا قید سے چھوٹنے کے بعد جب بھی روتی تو یہ کہتی میرے وارث حسین کی قبر دھوپ میں ہے، ایک ہی بیان کرتی تھی، ایک ہی بیان کرتی تھی، میرے وارث حسین کی قبر دھوپ میں ہے۔ جس جملے کی فرمائش ہے وہ ادا کرنے جا رہا ہوں، میرے والی کی قبر دھوپ میں ہے۔ ہاں پڑوس سے اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آ گئی تو پھر پکار کے کہتی میرا اصغر کہیں رو رہا ہے، کیا میرا علی اصغر بھوکا ہے، کہیں روتا ہے میرا علی اصغر۔ کتنا اچھا گریہ کیا تم نے، تم جیو سلامت رہو، یہ رباب کو تم نے پرسا دیا ہے، تم جیتے رہو، بی بی تمہارے لیے دعائیں کریں گی، بڑی مظلوم ماں ہے، بڑی مظلوم ماں ہے۔ لو جس جملے کی فرمائش ہے کہ یہ پڑھ دیجئے گا، آپ نے کہیں پڑھا تھا یہاں بھی پڑھ دیجئے، پرسوں فرمائش ہوئی تھی مجھے یاد آ گیا، وہ جملہ سن لو۔ ہاں جب قبر علی اصغر کی بنائی تو رباب در خیمہ پہ کھڑی تھیں، قبر بن گئی، لیکن میرے بھائی جب خیمے جل گئے تو پہچان ختم ہو گئی کہ میدان میں علی اصغر کی قبر کہاں ہے۔ اتنا بڑا میدان، اتنا بڑا میدان، چیلم کے دن جب رباب کربلا آئی تو حسین کی قبر سے زینب لپٹ گئی، لیکن رباب پورے کربلا میں جہاں مٹی کا ڈھیر نظر آتا اپنے کو گرا کے کہتی اصغر کہاں ہو، ماں پکار۔ مرتبہ یعنی انواع عالم کی ترقی کا آخری مرتبہ میں نبوت کیا مرتبہ ہے جہاں تمام نبوتیں ختم ہو جائیں، منتہی ہو جائیں، کو خود اپنے ہاتھ میری محبت میں جو تم نے توبہ کی ہے، آیا ہے نا توبہ کر کے، اسی توبہ کے میں